کائنات کی سبھی طاقتوں کا اجتماع کیا. اس میں جن بھی تھے، فرشتے بھی تھے، اور ایک جگہ تو قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ بھی تھے، سمندر بھی تھے، زمین بھی تھی، آسمان بھی تھا. سب سے کہا کہ یہ لے لو امانت، اور اس کو قرآن نے اپنے الفاظ میں یوں کہا، اور حضرت محی الدین منیری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو نقل کرتے ہیں کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ہم نے اس بارے امانت کو کہ لو اٹھاؤ، اس کو، اس علم کو اٹھاؤ، اشیاء کی معلومات اور اس کی خاصیت، کس چیز کی کیا خاصیت ہے، کس میں کیا شر ہے، کیا خیر ہے، کیا اچھائی ہے، برائی ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے ہم تمہیں بارے امانت دیتے ہیں، اسے اٹھاؤ. کہتے ہیں آسمانوں سے، تو خود قرآن نے کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، آسمانوں پہ پیش کیا، زمین پہ پیش کیا، پہاڑوں پہ پیش کیا، پھر انکہی داستان ایک چھوڑتی کہ سمندروں پہ پیش کیا ہوگا، اور حشات الارض کو، اور سب کو، فرشتوں پر تو پیش کیا ہی کیا، جناتوں پر بھی پیش کیا. تو وہ ایک اسکیچ کھینچتے ہیں خاکہ، اس میں بتاتے ہیں کہ زمین نے شاید یہ کہا کہ حضور محور پر چکر ماروں گی، اپنے مدار کے اوپر گھومتی رہوں گی، جب تک آپ مجھے ریگولیٹ کریں گے ہوتی رہوں گی، اور جب فنا کے گھاٹ اتار دیں گے تو ریزہ ریزہ ہو جاؤں گی. لیکن یہ بارے امانت مجھ سے علم کا نہیں اٹھ سکے گا، یہ بہت بڑی چیز ہے. آسمان نے شاید یہ کہا ہو کہ میں بھی کھڑا ہوں اور چکر ماروں گا. یہ چکر کا لفظ میں نے اس لیے لیا، قرآن شریف میں ایک جگہ ہے والسماء ذات الرج، ہم اس آسمان کو بطور شہادت اور قسم پیش کرتے ہیں جو چکر مار رہا ہے، مطلب یہ بھی گھوم رہا ہے. قرآن نے کہا کل فی فلک یسبحون. یہ تو بیچارے غریب قرآن آنے کے بعد میں اب اس نتیجے کے اوپر علم کے پہنچے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے، محور پر بھی گھوم رہی ہے، مدار پر بھی گھوم رہی ہے. جب علم نہیں تھا تو میں تھوڑا سا اس کو اپنی بات کہنے کے لیے وقت لوں گا آپ سے کہ یہ مصر کے لوگ یہ کہتے تھے کہ زمین کھیکڑے کے اوپر ہے، تو کھیکڑا یوں کرتا ہے تو زمین میں دھرتی کمپ ہوتا ہے، بھوکمپ آتا ہے. ہمارے اس ملک کے اندر بھی یہ عقیدہ تھا کہ جانور کے سینگ پر دھرتی ہے، اور وہ ذرا یوں کرتا ہے تو اس میں دھرتی کمپ ہوتا ہے. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ کس دنیا میں رہے ہوں گے یہ لوگ، اور کیا علم ہوگا ان کے پاس. سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے دائرے کے اندر تیر رہا ہے. مذہب کے لوگ بھی جن کے پاس میں اصل کتابیں باقی نہیں رہی تھی، صرف کہانیاں اور رسمیں رہ گئی تھی، وہ بھی اسی جھگڑے کے اندر پڑ گئے. چنانچہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ کسی دانشور نے پتہ لگا لیا علم کی روشنی میں، کھوج اور تفکر و تدبر سے کہ بھئی دھرتی گھوم رہی ہے. جب اس نے اعلان کیا تو زمانے کے بڑے بڑے مذہبی لوگوں نے کہا کہ اس کو سزائے موت دینا چاہیے، دھرتی گھوم نہیں رہی ہے، دھرتی ساکت ہے. ماننے کی زمانے کی بات تھی، لیکن یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ بیوی بچے سب گھبرا گئے کہ انہوں نے کہا بھائی پھانسی ہو جائے گی تجھے، وقت کے عقیدے کے خلاف کیا بک رہا ہے تو کہ زمین گھوم رہی، بول دے نہیں گھوم رہی کر کے. عورت نے کہا میں بیوہ ہو جاؤں گی، ماں کہے گی کہ میرا لال دنیا سے چلا جائے گا، بچوں نے کہا ہوگا کہ ہم انات ہو جائیں گے. کہہ دو جا کر کے جج کے سامنے، مذہبی جج کے سامنے کہ زمین نہیں گھوم رہی ہے. اب وہ بیچارہ گھبرایا، انہوں کا علم کی ایسی تیسی، جب اتنا پریشان کر رہے ہیں تو گیا اور جج کے سامنے اسے بول دیا، کہنے لگا صاحب میں توبہ کرتا ہوں زمین نہیں گھوم رہی ہے. جج نے چھوڑ دیا، اس کو ناٹک تھا ایک طرح کا، جاؤ آزاد ہو تم کو، تمہاری سزائے موت ہم منسوخ کر. لیکن جب وہ شخص باہر نکلا تو عالم ہوتا ہے، اس کا علم اسے سچ بولنے پہ مجبور کرتا ہے. باہر جب نکلا تو اس نے کہا مشکل ہے کہ زمین اب بھی گھوم رہی ہے. اللہ اکبر. میرے نہ کہنے کے بعد میں بھی تو علم کی جو جلا ہے وہ بڑی زبردست ہے. آدم نے اس منصب کو اٹھا لیا. اس پر وہ ایک تمثیل دیتے ہیں کہ مٹی کے ڈھیکلے سے پھٹی ہوئی آستین میں سے ایک ہاتھ نکلا اور ان کا دے دو، اس علم کو لے لوں گا، سینے سے لگا لوں گا، اگر فیل ہوا تو مٹی میں ملا دیں گا، اور کیا ہونے والا ہے، اور کامیاب ہو جاؤں گا تو ساری کائنات کے اوپر میں افضل ہو جاؤں. اور اسی بات کو قرآن نے اپنے انداز میں کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے خوبصورت سانچے میں ڈھال کر کے پیدا کیا ہے. حضرت تھانوی کے ترجمے کا عکس ہے.
اور فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. آدم کے بیٹوں کو جنگل میں، دریا میں، پانی میں اور ہوا میں ملا لیجئے، اس میں سواری دی ہے ہم نے اس کو. حملناہم فی البر والبحر، اور پاکیزہ چیزیں اس کو کھانے کے دی. اور فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، کہ اپنی بیشتر مخلوق کے اوپر اس کو فضیلت دی. یہ علم کی فضیلت. اب رہا انبیاء اور مرسلین کا معاملہ، جو زمین پر اللہ نے نسل آدم میں سے بھیجے، انہوں نے علم کی فضیلتیں بیان کی، علم کی ضرورت بیان کی، حتیٰ کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سب سے پہلی وحی کون سی اتری؟ دنیا جانتی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر، جس نے سرشٹی کی رچنا کی، جس نے تخلیق کی ابتدا کی. کوئی خالق میرے سوا نہیں تھا، میں نے بنایا سب کو. اور انسان کو لہو کی پٹکی سے، خون کے لوتھڑے سے بنایا، اور انسان کو قلم کے ذریعے وہ علم دیا جو جانتا نہیں تھا. میں نہیں سمجھتا کسی کلاسیکل لینگویج کا کسی درسے میں الحمدللہ خدا نے فضل فرمایا کہ میں جاننے والا ہوں. میں نے نہیں دیکھا کسی مذہبی کتاب کے اندر قلم کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہو جس طرح قرآن. اچھا، قلم کیا ہے؟ ایک کاٹ کا ٹکڑا ہے، اس میں دھار نکال دی اور اس کو سیاہی میں رنگ میں ڈبو کر کے لکھنا شروع کیا. اس سے پہلے جب انسان اس مرتبے پہ نہیں پہنچتا تھا تو اپنے اس علم کو، قلم کو، اس نے بالوں کے اوپر اپنی انگلیوں سے لکیریں مار مار کر کے اس کو باقی رکھا ہے کہ لو ایسا کرو، یوں کرو، یہ 2 ہوئے، 3 ہوئے، 4 ہوئے. تو وہ علم آدم کو جو سکھایا گیا تھا پھوٹ پھوٹ کر کے اس کے اندر نکلنے لگا. اور پھر جیسے جیسے دور ہوتا رہا ترقی پذیر، تو 1400 برس پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے موقع پر قلم کا ذکر کیا. اس سے پہلے حضرت زکریا کا اور حضرت مریم کا جو واقعہ ہے سورہ آل عمران میں، اس میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا تاریخی. اس کی تفصیل ہم میں نہیں جائیں گے، آپ خود جانتے ہیں اس کو، کہ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، کہ اب کتاب لکھنے کے اپنے قلم کو پانی میں ڈال رہے تھے کہ کس کا قلم الٹا بہ کر کے آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں لوح و قلم کی اور تختی کی اور اوراق کی اور ورق کی اور سنکیت کی اور اکشر کی اور اچارن کی اور شبد کی، اور ان شبدوں سے جو بھاشا زبان بنتی ہے، اس کا ذکر قرآن مجید نے کیا اور کسی نے نہیں کیا. فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. نون کو بلاؤ. نون کیا ہے؟ ارتھ چندرکا ہے، سنسکرت میں اس کو کہیں گے ہاف مون. ہاف مون، اور اس میں ایک ٹم لگا دیا آپ نے تو نون ہو گیا. اور اس نون کا جو ٹم جو ہے اس کو نیچے لگا دیا تو ب ہو گیا، وہ انگریزی کا بی ہو گیا. اور نکال لیا تو سنسکرت کا ہو گیا، وہ یعنی اس کا کوئی اچارن سوا ناک کے نہیں نکل سکتا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے اس وسیع سوال کے جواب میں کہ سلطان کائنات نے علم کو سب سے زیادہ اہمیت دی اور علم کی بنیاد پر ہی فضیلت. اور رہا سوال یہ کہ پہلے زمانے میں اتنا علم کافی تھا جس سے آدمی اپنا کام چلا لیتا تھا. پھر جیسے سواریوں کو لے لیجئے، میں اس میں مثال دینے میں مجبور ہوں کہ قدرت نے جب انسان اس منزل پر نہیں پہنچ سکتا تھا ترقی کی، تو اس نے اپنا فطری انتظام کر دیا. مثلا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. گھوڑے، گدھے اور خچر، اونٹ، یہ تیری سواری ہے، اس کے پیٹھ پر چڑھ جا. لتستووا علی ظہورہ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ تقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پیٹھ پر چڑھ جا اس کے، اس لیے کہ تو میرا خلیفہ ہے، تجھے میں ننگے پاؤں نہیں گھسیٹنا چاہتا. بیٹھ جا اس کی پیٹھ کے اوپر اور میرا ذکر کر اس میں میری نعمت کا، کہ اس سواری کو اس نے میرے قابو میں کر دیا. میری طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ سواری اس کے پاس میں وہی 4 پیر کے جو جانور تھے وہی سواری تھی جس کا میں نے ذکر کیا. لیکن آگے فرمایا کہ اور دوسری سواریاں دے گا، یخلق ما لا تعلمون، جو ابھی تیرے علم میں نہیں ہے. علم جب بڑھے گا تو سواری آئے گی. چنانچہ آپ دیکھو آدم کا بیٹا اس وقت ہوائی سفر جو کرتا ہے، 6 مہینے اور 12 مہینے جو لوگ نہیں پہنچ سکتے تھے، 1 گھنٹے کے اندر فلائٹ کے اندر وہ پہنچ جاتے. تو علم میں بھی زمانے میں ترقی ہوتے رہے گی. مثلا علم نجوم کو لے لیجئے،
مینشن آف اسٹار کے علوم کو لے لیجئے, سورج کی منزلوں کے علوم کو لے لیجئے, چاند کے علوم کو لے لیجئے, رات اور دن, ہوا اور بادل اور پانی اور بارش اور حشرات الارض اور سمندر اور اس کی لہریں اور جوار بھاٹا اور چاند کی وجہ سے اس میں گھٹبڑ ہونا, یہ سب چیزیں قرآن مجید کے اندر ایسے اشارے نہیں بلکہ صاف باتیں ملتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم اور قلم کا دور جو ہے بڑھتے جائے گا. 1400 برس پہلے تو تھا جی, وہ اس سے زیادہ تھا جو اس سے 2000 سال پہلے تھا. مثلا خود سنسکرت کے اندر بھی تامر پتریکائیں یا بالوں میں لکیریں مارنا یا ایسی چیزوں کے تذکرے ہم کو ملتے ہیں. لیکن اب اس دور کے اندر قلم اور قلم تو کیا کمپیوٹر آ گیا اور ایسی چیزیں آئی کہ علم کو جس دین والے نے, مذہب تو میں کہتا نہیں لیکن مذہب بھی بہت ہے, مذہب والے نے چھوڑا وہ بھی پیچھے رہ گیا. تو اہل ایمان کے لحاظ سے, انسانیت کے لحاظ سے علم کو ہم بہت ضروری چاہتے ہیں, اور علم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. علم کہتے ہیں اس کو چیز کو کچھ سمجھ رہے تھے آپ اور غلط سمجھ رہے تھے, علم جب آیا تو کھل گئی بات کہ نہیں یہ ایسا نہیں بلکہ منکشف. ہاں جی ہاں, منکشف ہو گئے. اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں. اس لحاظ سے میں تو, مجھے کسی انٹرویو میں ایک سوال شاید دلی میں کہیں کیا گیا تھا, کہنے لگے چاند پر کمند انسان نے ڈالا تو آپ کے اسلامی عقائد میں کیا فرق پڑا؟ میں نے کہا ہمارے عقائد میں تو کوئی فرق نہیں پڑا. کیا پڑا؟ جو چندہ ماموں کہتے تھے وہ پریشانی میں بھانجے پڑ گئے ہو. پریشانی بھانجوں کو ہوئی, ہم کو تو یہ نہیں ہوئی کہ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالارجون القدیم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون, کہ چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہے یہاں تک کہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح بے نور ہو جاتا ہے, اور سورج کی بھی منزلیں مقرر کر دی ہے. اور سورج اتنا بڑا یعنی عظیم جسہ جرثومہ ہونے کے سیارہ یا جو کچھ بھی کہہ لیجئے اس کو, اتنا بڑا یعنی جہنم کا پورا ایندھن لیے ہوئے انسانوں کو سر کے اوپر گزر جاتا, اس کی طاقت نہیں کہ چاند کو پکڑ سکے اور نہ رات دن کے پہلے آ سکتی ہے. تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ علوم کے دروازے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھولے اس کے صدقے میں آپ کی بعثت کے بعد میں اب علم جو ہے وہ ترقی پذیر ہو رہا ہے. اس لیے اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے علم نہایت ہی ضروری ہے. جزاک اللہ, آپ نے بہت ہی واضح الفاظ کے اندر قرآن مجید جو علم کے متعلق ہے آپ نے بتلا دیا. اللہ کے رسول کی کیا علم کے متعلق تاکید تھی؟ اس نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جو عالم ہیں گیانی ہیں, جو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں, دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ساتھیوں کی تعلیم کے لیے وہ سادھن آپ کے پاس نہیں تھے جو آج ہمارے پاس. فونٹن پین بھی نہیں تھا, ڈاٹ پین بھی نہیں تھا, ٹائپ رائٹر کی اور اس کی کیا بات کرتے ہیں ہم. تو جو ضروری اس زمانے میں علم تھا اس کے سکھانے کا آپ نے اتنا ویاپک انتظام کیا, اس زمانے کے لحاظ سے کہتا ہوں. آج آپ کہہ سکتے ہیں صاحب تو بہت کم ہے. مثلا کوئی جنگی قیدی قریش کے جو تھے وہ, ان کو آپ نے دیکھا تو آپ کو یعنی انسانیت کے لحاظ سے رحم آیا کہ بھئی اب ٹھیک ہے لڑ تو لیا ہم سے, لیکن رحمت للعالمین کا دل کا تقاضا تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. غالباً وہ جنگ بدر کے, ہاں جی ہاں جی صحیح فرمایا. تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ ہمارا چھوڑنے کا ارادہ ہو رہا ہے, اب جرمانہ لیں گے تو تمہیں خراب لگے گا, تمہاری اس کو عزت کو آنا کو ٹھیس لگے گی. ایسا کرو ہمارے آدمیوں, مدینے کے آدمیوں سے اتنے آدمیوں کو آپ میں سے پڑھنا لکھنا سکھا دے, ہم چھوڑ دیں گے. یعنی حضور پر درود شریف پڑھنا چاہیے انسانیت نے کہ اس کو باقی رکھ. وہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے مطلب 1 2 3 4 واحد اثنین ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ, جو عربی میں جیسے کہتے ہیں کہ گنتی 9 تک ہے, گنتی 0 کچھ نہیں ہے, 0 لگنے سے 10 ہوتا ہے. پھر یہ 0 کا اور 9 اکشروں کا کمال ہے کہ کروڑوں کے ہند سے آپ بولتے چلے جا. اس طرح الفابیٹیکل جو حروف ہیں ک خ گ گ چ چ لیجیے, اے بی سی ڈی لیجیے یا الف ب ت سے لیجیے, اتنا سکھا دیا. اب جوڑ جاڑ کے آدم کا بیٹا جو ہے نام وام چیزوں کے نام لکھنا شروع کیے, یہ علم. پھر اس علم کے ذریعے سے ریڈنگ کے ذریعے وہ تحت الثری تک پہنچ جائے یا معراج کی منزلیں لے لے. چنانچہ خود معراج شریف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے, یہ اس میں بھی حدیثوں کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ سارا معاملہ علم کی فضیلت کے اوپر تھا. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے لکھنے کی تاکید صرف مردوں کے لیے نہیں کی بلکہ عورتوں کے لیے بھی کی, اور عورتوں کو بھی علم دین میں اس زمانے کے اعتبار سے آپ نے اتنا کھینچا کہ حدیث شریف کی کتابیں, قرآن تو قرآن مجید ہے جی, وہ حفظ میں بھی ہے اور کنٹھستھ بھی ہے اور لکھنی میں بھی ہے, حدیثیں بھی لکھنی میں ہے اور حفظ بھی ہے, لیکن حفظ میں بہت کم ہیں.
تاہم حدیث شریف کے جو مشہور ترین کتابیں بخاری ہے، مسلم ہے، سنن نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، دارقطنی ہے، ابو داؤد ہے، صحیح حمام بن منبہ ہے، اور موطا امام مالک ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری حدیث کی کوئی بھائی جان ایسی حدیث شریف کی کتاب نہیں جس میں عورت کی روایت موجود نہ ہو. سبحان اللہ. تو علم دین میں کھینچے بغیر کیسے ہو سکتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کو مشکل معاملات میں فتویٰ پوچھنے کے لیے ماں عائشہ صدیقہ کے پاس آنا پڑتا تھا. ہاں، اسلام نے اس کے درجات مقرر کیے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، کوئی سوال کرنا ہو تم کو خواتین سے تو حجاب سے کرو. یعنی آزادی اور مکاٹ میل فیمیل کا معاشرہ جو ہے اس کو اس نے پسند نہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شروع سے ہی حفظ قرآن میں، حدیث شریف میں لیکھنی کے اندر عورتوں کو بھی لے لیا، عورتوں نے فتوے دیے ہیں. کیا ہم دینی اور دنیاوی علم کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں؟ ہمارا خیال ہے، مجھ سے آپ پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ دین دنیا کی تقسیم اسلامی فکر اور آئیڈیالوجی کے مقابلے میں صحیح نہیں ہے. دنیا اور آخرت کی تقسیم، اس پار کی زندگی اور اس پار کی زندگی. یہ دین دنیا میں ہم نے کیا کیا، میرے خیال میں کہیں سے باہر سے ادھار کی لائی ہوئی بات ہے اور یہ یہاں بس گئی. ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک جنگ کے موقع کے اوپر صحابہ اس طرف تھے، مخالفین اس طرف تھے. اس کا ذکر سورہ توبہ میں آیا یا سورہ انفال میں کہ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، تم میدان کے اس پار کے کنارے پہ تھے، یعنی تم دنیا کی طرف تھے اور وہ اس پار تھے. تو آخرت کہتے ہیں مرنے کے بعد والی زندگی کو، اور دنیا کہتے ہیں اس پار کی زندگی کو. تو میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا اور آخرت کے جو علوم ہیں، مثلا مرنے کے بعد کی چیزیں جو ہے اس کا تعلق آخرت سے ہے، اور رہی دنیا تو اس میں دین بھی ہے. اگر دین نہ ہوتا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے، انہوں نے قارون نام کے ایک سیٹ کو جس نے بہت دولت جمع کی تھی، اس سے کہا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ علیک. کہ قارون بھائی، ہم یہ نہیں کہتے کہ مال چھوڑ چھاڑ کے لنگور لنگوٹ کس کے جنگل میں چلے جاؤ، سنیاسی بن جاؤ، یہ نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مال دیا ہے اس میں تم آخرت کا اپنا گھر بنا لو. یہ کہنے میں حرج نہیں سمجھتا کہ جنہوں نے دنیا، کیا دنیا ہے، آپ کپڑے بھی پہنتے ہیں تو وہ بھی آخرت کے لیے ہے. اللہ نے فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں سجدے کے وقت میں، عبادت کے وقت میں لباس ٹھیک ٹھاک کر لو. تو پہن تو دنیا لباس رہی ہے، آپ نے کیا کمال کر دیا، لیکن آپ لباس پہنتے ہیں بندگی کے جذبے سے تو وہ عبادت ہے، اور وہ اس میں بھی آخرت. تو دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آخرت کی کھیتی ہے، ایک اس پار کی زندگی ہے اور ایک اس پار کی. اب موجودہ دنیا کے اندر سادھن جتنے نئے نئے نکلتے ہیں، اس کی تلاش میں ایمان والے کبھی پیچھے نہیں رہے. کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ ستاروں کی چال، مینشن آف اسٹار، اور یہ چونکہ ان کے پیغمبر نے ان کے اوپر نماز فرض کا جو حکم اللہ کی طرف سے سنایا تھا، اس میں قبلہ رخ ہونا ان کا ضروری تھا. تو سمندر میں، جنگلوں میں قبلہ رخ کیسے معلوم کریں؟ تو اہل ایمان نے علم کی روشنی کے اندر، اس زمانے کے اندر سمندروں کی اندھیاریوں میں اور جنگل کی یعنی ایسی بھیانک منزلوں کے اندر قبلہ رخ انہوں نے اپنا بنا لیا کہ ان کا منہ قبلے کی طرف نماز کے لیے ہو. جس چیز نے بھی دین و شریعت کے اندر ان کو احکامات کی صورت میں ان پر لاگو ہوا، تو انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس زمانے میں جو ان کے پاس مثلا دوربین نہیں ہے تو بانس کی نلکی میں ایک آنکھ بند کر کے وہ ستاروں کی گردش دیکھتا تھا. وہ جو سادھن تھے اس کے پاس میں، لیکن آئیڈیا اس نے دے دیا آپ کا کہ بھئی علم کی کھوج ہونی چاہیے، اور یہ سارے علوم اگر اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو عین دین ہے یہ دنیا کے اندر ہوتے ہوئے بھی. اس لیے ہمارا تصور دنیا اور آخرت کا ہونا چاہیے. ناظرین، آپ مولانا طارق صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، اور مولانا کا جو 50 سالہ جو تجربہ ہے تعلیمی میدان کے اندر، اور قرآن مجید کے ساتھ میں جو ان کا ربط ہے، یا قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جو انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کی ہے، آپ اس گفتگو سے اچھی طریقے سے اخذ کر سکتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت میں رکھے. السلام علیکم.